بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 40 برس قبل باغیوں کے ایک گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے تمام اسلامی دنیا کو سکتے میں مبتلا کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے اور ان سے خانہ خدا کو کیسے آزاد کروایا گیا، اور کیا اس میں پاکستان کا کوئی کردار تھا؟ سینئر صحافی ظفر سید اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں لکھتے ہیں، نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آج ہوا میں خنکی تھی، اس لیے انہوں نے خاکستری رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دائروی صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکرو فون میں دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے کانخیوں سے دیکھا مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے، اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی ادا ہو۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے۔ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے تابوت میں چھپی کلاشنکوفیں نکال کر لہرائیں اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ لمحوں کے اندر مارے گئے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت ہے، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر، جنہوں نے امام السبیل سے مائک چھینا تھا، وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس دوران سرغنہ نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صحن میں پڑے سینکڑوں قالینوں کو گول تہہ کر کے دیواروں کے پیچھے لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آ سکے۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا گیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی، اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائیں۔ کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈر 43 سالہ جہیمان تھے۔ جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں بہت بد مزاج تھے اور بہت رویا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام جہیمان رکھا گیا، جس کا مطلب ہے منہ بگاڑنے والا۔ جہیمان نے پرائمری میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ کلاسیکی عربی بھی اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے نیم فوجی ادارے نیشنل گارڈز میں شمولیت اختیار کی اور 18 سال تک اس کے ملازم رہے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، اس لیے وہ نوکری چھوڑ کر مدینہ آئے، جہاں اس وقت کئی مذہبی خیال پروان چڑھ رہے تھے۔ جہیمان کی مدینہ سے آمد چند سال قبل معروف شامی عالم دین محمد ناصر الدین البانی یونیورسٹی آف مدینہ میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات سے متاثر ہو کر مدینہ کے نوجوانوں نے الجماعہ نامی ایک تنظیم قائم کر لی۔ اب اسی جماعت سے وابستہ گروہ نے مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا تھا۔
جہیمان کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جہیمان نے میناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تعمل گولی سے اڑا دو، کیونکہ تم اسے نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد میں عربوں کے علاوہ دسیوں ہزار غیر ملکی بھی موجود تھے جن کی اکثریت کو عربی نہیں آتی تھی۔ بہت سے پاکستانی اور انڈین مسلمان بھی موجود تھے۔ انہوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے باغیوں نے ایک پاکستانی کو اپنے درمیان شامل کر رکھا تھا۔ باغیوں نے پاکستانی اور ہندوستانی نمازیوں کو الگ کیا اور اس نے اردو میں پکار کر کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو۔ اس دوران باغیوں نے چند دوسری زبانیں بولنے والے مترجم اکٹھے کر لیے تھے اور ان کی مدد سے انہوں نے نمازیوں کو اپنا پیغام سنانا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک مقرر نے بڑی فصیح عربی میں مسجد کے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی اور اپنی اس کارروائی کے مقاصد بیان کرنے لگے۔ مکہ کے واسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پہلے تو فائرنگ کی آواز آئی، پھر لاؤڈ سپیکر سے ایک عجیب و غریب بیانات سنائی دینے لگے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ 100 کے قریب سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجوؤں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے بھون دیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے، فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ الجماعہ کے نظریات سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی ابتدائی اور بقول ان کے اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کی بڑی تعداد بدوی نوجوانوں پر مشتمل تھی، جن میں سے بہت سو کو شکایت تھی کہ انہیں روزگار کے مواقع میسر نہیں آ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اندھیرے کمرے میں جہاں سورج نظر نہ آئے روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ ہر طرح کی تصاویر کے خلاف تھے، یہاں تک کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ملبوسات کی دکانوں میں جا کر مجسمے توڑنا شروع کر دیے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب بیت الاخوان نامی ایک ہاسٹل قائم کیا۔ اس کی مسجد میں محراب نہیں تھی، کیونکہ یہ محراب بنانے کو بھی بدعت گردانتے تھے۔ چونکہ ان کا خیال تھا کہ جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس لیے یہ شہر کی مسجدوں میں جوتوں سمیت گھس جاتے تھے۔ مدینہ والوں کو ان کی باتوں سے تشویش ہونے لگی۔ 1977 میں مدینہ کے بعض جید علماء نے بیت الاخوان پہنچ کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ مسجد کی چھت پر ہونے والی اس بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ تو قائل ہو کر الجماعہ کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر اکثریت زیادہ کٹر ہو کر جہیمان کے گرد اکٹھی ہونے لگی۔ پولیس نے الجماعہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جہیمان کو ان کے 100 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ البتہ گرینڈ مفتی شیخ ابن باز نے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ لوگ بے ضرر ہے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جیل میں قیام کے دوران جہیمان کی ملاقات محمد القطحانی سے ہوئی۔ اس ملاقات نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر بشیروں کو طلب کر لیا اور اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر کام شروع کر دیا۔ اس اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر قطحانی کے بڑے بھائی کی جانب سے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ باغیوں نے انہیں نہیں روکا، ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔ امام السبیل نے اپنا خاکستری جبہ اتار کر پھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران انڈونیشیائی حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام کعبہ ان میں جا ملے، جنگجوؤں نے انہیں دیکھا مگر روکنا تردد نہیں کیا۔ یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جوں جوں دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی اور ساتھ ہی دھاگے الجھتے جا رہے تھے۔ حکام کے پاس درست معلومات نہیں تھی کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہیں۔ یہ معمہ بھی اپنی جگہ تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور خانہ کعبہ کو اس طرح بزور اسلحہ قبضہ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
کہیں کوئی بیرونی طاقت تو اس کے پیچھے نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے خانہ کعبہ کو آزاد کیسے کروایا جائے۔ ایک تو اندر ہزاروں جرگمالی موجود ہیں، دوسرا یہ کہ عمارت بھی کوئی عام عمارت نہیں، خانہ خدا ہے۔ ایک ایسے مقدس مقام پر مسلح کارروائی کیسے کی جائے جہاں خون بہانا تو درکنار، پودا تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ممانعت ایام جاہلیہ سے چلی آ رہی تھی۔ جنگجوؤں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا۔ حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا، اگرچہ وہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو اس کے بدلے انہیں جنت ملے گی یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض جہنم۔ آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے۔ شیخ کی عمر اس وقت 70 برس تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ شیخ مشکل میں تھے۔ ایک طرف تو وہ خود بعض کٹر نظریات کے حامل تھے، وہ سائنس کے خلاف تھے اور ان کا خیال تھا کہ زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل امریکی خلاباز چاند پر اترے تھے، شیخ اس کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ جہیمان شیخ ابن باز کے شاگرد رہ چکے تھے اور 1 سال پہلے شیخ نے ہی ان کے بے ضرر ہونے کی ضمانت دے کر انہیں جیل سے چھڑوایا تھا۔ ادھر امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتویٰ دیا۔ خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ جہیمان کو 1978 میں احساس ہوا کہ اسلام میں مہدویت کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں، القطحانی ان میں سے کئی پر پورا اترتے ہیں۔ قطحانی کا اصل نام محمد تھا، والدہ کا نام عبداللہ، اور ان کا تعلق حجاز کے شمال میں واقع علاقے نجد سے تھا اور وہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھے، یعنی سید تھے۔ مختلف روایتوں میں مہدی کی اس قسم کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ 1978 کے اوائل میں جہیمان نے دعویٰ کیا کہ انہیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ مہدی کوئی اور نہیں بلکہ محمد قطحانی ہیں۔ انہوں نے قطحانی کی بہن سے شادی بھی کر لی۔ جہیمان نے شہر چھوڑ کر صحرا کا رخ اختیار کیا اور وہاں سے کیسٹیں ریکارڈ کر کے اور پیمفلٹ لکھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان پیمفلٹوں میں سعودی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس نے جہاد کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ مغربی دنیا کی کاسہ لیس بن کر رہ گئی ہے۔ پیمفلٹوں میں اپنے پیروکاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ سرکاری اداروں سے دور رہیں، اگر ملازم ہیں تو استعفیٰ دے دیں، طالب علم ہیں تو سکول و کالج چھوڑ دیں اور ان کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ 3 اطراف سے حملہ کیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے سرکاری فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں بھون ڈالا۔ اس دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ تعمیراتی گروپ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا، اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، دالانوں، صحنوں، تہخانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جہیمان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں پر تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے تمام مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے نکالا جائے۔ چوتھے روز سیکورٹی فورس کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور بعض حصوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالیوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تھیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اسی دوران مبینہ امام مہدی قطحانی بھی مارے گئے اور ان کی لاش اس حالت میں سیکورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا تھا۔ اس سے بعض جنگجو سکتے میں آ گئے، اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور باقی بشارتیں کیسے پوری ہوں گی؟ البتہ جہیمان نے سرتوڑ کوشش کی کہ قطحانی کی موت کی کسی کو خبر نہ ہو، مگر ناکام رہے۔
ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کیسے آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پلان رد ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، جس کے وسیع و عریض رقبے کے علاوہ وہاں سرنگوں کی بھی بہتات تھی۔ دوسرے، اس میں حملہ آوروں کے علاوہ یرغمالیوں کی بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا۔ سعودی سیکورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا تھا کہ کعبہ کو بھرنے کے لیے بحیرہ احمر بھی ناکافی ہوگا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکی CIA کے کمانڈو سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کے ملوث ہونے کے سیاسی اثرات پڑیں گے، اس لیے نگاہ انتخاب نسبتاً نیوٹرل ملک فرانس پر پڑی۔ اس وقت فرانسیسی سیکرٹ سروس کے سربراہ کاؤنٹ کلاؤد الگزاندرے مارینیچے تھے۔ فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبہ کے اندر گیس چھوڑ دی جائے، جس سے باغی اور یرغمالی دونوں بے ہوش ہو جائیں گے اور یوں حملہ آوروں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حجاز کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ پہلے ان تینوں کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا۔ مسجد کی وسعت کا معاملہ پھر آڑے آیا۔ اس میں دالانوں، صحنوں اور راہداریوں کی کثرت تھی، جن میں اکثر حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اس دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ جو ہی گیس داخل کی گئی، اس کے ساتھ ہی ماسک پہنے بہت سے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے، اوپر سے مبینہ امام مہدی بھی مارے جا چکے تھے۔ اس لیے بچے کھجے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جہیمان بھی شامل تھے، جن کی ابتر حالت تصاویر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل انہیں دیکھنے اسپتال گئے تو انہوں نے شہزادے کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ تاہم ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور اگلے چند دنوں میں جہیمان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دے دی گئی اور یوں اس واقعہ کا خاتمہ ہوا۔ اس دوران کتنی ہلاکتیں ہوئیں، مختلف لوگ مختلف تعداد بتاتے ہیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کے 127 اہلکار مارے گئے اور 1 درجن کے قریب نمازی جان سے گئے، تاہم غیر سرکاری طور پر تعداد 4000 کے قریب بتائی گئی۔ اس کے بعد حکام نے جو کریک ڈاؤن کیا، اس میں صحرا کی طرف سے آنے والی ایک گاڑی بھی پکڑی گئی جس میں ایک 22 سالہ نوجوان موجود تھا۔ اسے الجماعہ کا کارکن ہونے کے شبے میں بند کر دیا گیا، لیکن اس نے پوچھ گچھ کے دوران کعبہ کے محاصرہ سے مکمل لا علمی ظاہر کی۔ اس نوجوان کا نام اسامہ بن لادن تھا۔ بعد میں اسامہ بن لادن نے بھی سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور ان کے الزامات جہیمان کی تحریک کے عائد کردہ الزامات سے بہت ملتے جلتے تھے۔ 1985 میں انہوں نے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہیمان بالکل ٹھیک تھا۔ پاکستان میں جب یہ خبر پہنچی تو لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ خانہ خدا پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے، پھر جب خبریں تسلسل سے آنے لگیں تو بے یقینی کی جگہ غم اور پھر غم کی جگہ غصے نے لے لی۔ شروع میں تو یہ افواہیں بھی تھیں کہ شاید اس حملے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ اس واقعے سے چند ماہ قبل ایران میں شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور آیت اللہ خمینی ملک کے سپریم لیڈر بن گئے تھے۔ ادھر صرف 1 ماہ قبل اکتوبر 1979 میں ایرانی طلبہ نے امریکی سفارت خانے کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا، لیکن آیت اللہ خمینی نے خانہ کعبہ پر حملے کی مذمت کرنے اور اس کا الزام امریکہ اور صہیونی طاقتوں پر دھرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس سے مسلم دنیا کے بڑے حصے میں الزام کا پرنالہ امریکہ کی طرف مڑ گیا۔ پاکستان میں 21 نومبر کے اخباروں میں جو خبریں چھپیں، ان میں بڑی حد تک اس واقعے کو امریکی سازش قرار دیا گیا اور اداریوں میں دور کی گوڑی لائی گئی کہ امریکہ اپنی فوج بھیج کر کعبے پر قبضے چھڑوائے گا اور اسپانے خلیج کے پورے خطے پر قابض ہو جائے گا۔
ملک بھر میں اس واقعہ کے خلاف ہڑتال کی گئی اور جلوس نکالے گئے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے دھاوا بول دیا اور عمارت کے بڑے حصے کو آگ لگا دی۔ پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ آخر کار امریکہ سے فون آئے، تب جنرل ضیاء الحق نے فوج بھیج کر محاصرہ چھڑوایا، لیکن اس دوران 2 امریکی اہلکار اور سفارت خانے کے 2 پاکستانی ملازم مارے جا چکے تھے۔ مظاہرین سے مشنری اسکول، امریکن ایکسپریس کا دفتر اور برٹش قونصل لائبریری بھی نہیں بچ سکے۔ بعد میں بنگلہ دیش، بھارت، فلپائن، ترکی اور کویت میں بھی اس قسم کے مظاہروں اور تشدد کی خبریں آئیں۔ جب باغیوں کو کعبہ سے نکال کر باہر کر دیا گیا تو چند دنوں کے اندر اس قسم کی اطلاعات گردش کرنے لگیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو بھی یہ کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے۔ 2016 میں ایک نجی چینل کے اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا، لیکن اس دعوے کی تردید میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اس پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کارروائی میں شامل نہیں تھے، اور ویسے بھی اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی کتاب آن دی لائن آف فائر میں ضرور کرتے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1979 کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں، لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے۔ میجر مشرف والی بات تو یہیں غلط ثابت ہو گئی۔ آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ 1979 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تعیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی جس پرویز مشرف کو ہم جانتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے سید ہونے پر ناز کرتے تھے اور بصد فخر کہتے تھے کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے۔